السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ میں موجود تمام حضرات و علماء اکرام قرۂ اعظام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 8 حروف لین کی تختی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شب جمعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں جمعہ اور شب جمعہ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ خود اپنے متعلقین کو، طلباء کرام کو درود پاک پڑھنے کی خاص طور پر ترغیب دی جائے۔ جمعہ اور شب جمعہ کے موقع پر اور عام دنوں میں بھی کثرت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبق نمبر 8 حروف لین کی تختی آج پڑھنی ہے۔ حروف لین کی تختی سے قبل اہم ادعیات جو ہم نے درج کی ہیں ان کی وضاحت عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے حروف لین کے بارے میں بات کی ہے کہ حروف لین صرف 2 ہیں۔ طلباء سے پوچھا جائے کہ حروف لین، ان کو پہلے بتایا جائے کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ پھر یہ سوال کیا جائے کہ حروف لین کتنے ہیں، وہ جواب دیں گے واو اور یا۔ پھر ان 2 حروف کی پہچان کروائی جائے کہ یہ لین کب ہوں گے۔ بتایا جائے کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی۔ سوال کیا جائے کہ واو کب لین ہوگا، یا کب لین ہوگی، وہ بتا سکیں کہ ان سے قبل زبر ہو تو یہ لین ہوں گے، اور ان سے پہلے زیر پیش ہو تو مدہ ہوں گے، اور تیسری حرکت ان سے پہلے آ نہیں سکتی ہے۔ الف ہمیشہ مدہ ہی ہے۔ واو اور یا لین ہیں یا مدہ ہیں۔ آگے چل کر کل کے سبق میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی، اور بالکل آسان سے آسان بچوں کے سمجھنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تمام چیزیں آ جائیں گی۔ حروف لین کے بارے میں بتایا جائے کہ جلدی اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی لمبا نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایسے پڑھیں گے کہ اگر لمبا کرنا چاہیں تو لمبا کر سکتے ہیں، لیکن لمبا کریں گے نہیں۔ اور یا لین مجہول جو ہے وہ طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجہول نہ پڑھا جائے، یا لین کو، یا لین معروف پڑھی جائے، مجہول نہ پڑھی جائے۔ اور ہم نے یہاں مشورہ عرض کیا ہے اسب سابق اس تختی کو بھی جوڑ کے ساتھ پڑھانے کے بعد صرف رواں شروع سے آخر تک، آخر سے شروع تک، ہر سطر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر۔ اس سے قبل 3 حروف تھے، اور یہاں 2 حروف کو ایک سانس میں سنا جائے، کیونکہ حروف لین 2 ہیں اور باقی جو چیزیں تختیاں گزری ہیں وہ 3 ان کی تینوں حرکات کے ساتھ ہیں، یہاں 2 حرکات کے ساتھ ہیں۔ اور جوڑ کا طریقہ ہم نے یہاں اسب سابق لکھ دیا ہے۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای۔ حروف لین کو جلدی اور نرمی کے ساتھ بغیر لمبا کیے ادا کیا جاتا ہے۔ او ای۔ ہا واو زبر ہاؤ، ہا یا زبر ہی، ہاؤ ہی۔ ہم نے چونکہ ان تمام جو 6 تختیاں اس سے قبل کی 5 تختیاں اور مفردات کی تختی، یہ 6 تختیاں یہ، اور 7ویں تختی مفردات کی، یہ 7 تختیاں ہم نے بالکل مخارج کے مطابق ترتیب دی ہیں۔ اور یہاں پر اس سے قبل الگ والے حروف آخر میں آتے رہیں، اور یہاں الگ والے حروف کو ہم شروع میں لے آئیں، اور حروف حلق والے حروف مفردات اس میں پڑھی حرکات اور تنوین میں شروع میں آئے ہیں، اور یہاں ہم نے دوبارہ سے ان حروف کو شروع میں لایا ہے، لیکن ان کے بعد زبان والے حروف جو ہے وہ نہیں لائے ہیں، بلکہ اوٹوں والے حروف لائے ہیں، زبان والے حروف آخر میں لے آئے ہیں۔ او ای، ہاؤ ہی، حالانکہ آخر والے ہو گئی۔ اس کے بعد جوڑ کے ساتھ بچے پوری تختی پڑھیں گے۔ عین واو زبر آؤ، عین یا زبر ای، آؤ ای۔ ہا واو زبر ہاؤ، ہا یا زبر ہی، ہاؤ ہی۔ بالکل گلے کے درمیان سے آؤ ای، ہاؤ ہی۔ اس کے بعد گلے کے شروع والے موٹے غین واو زبر غاؤ، غین یا زبر غی، غاؤ غی۔ گلے کے شروع والا موٹا حرف دوسرا خا واو زبر خاؤ، خا یا زبر خی، خاؤ خی۔ اس کے بعد اوٹوں والے حروف شروع ہو گئے ہیں، اور اوٹوں والے حروف باقی ہم سارا رواں پڑھ دیتے ہیں۔ طلباء سے ایک دفعہ مکمل جوڑ کے ساتھ سنی جائے گی، اور جب جوڑ کے ساتھ بچے پڑھ چکے ہوں، سنا چکے ہوں، تو پھر اگلے دن اور نئے سبق میں ان سے
یہ رواں سنا جائے۔ فاؤ فئی، باؤ بئی، ماؤ مئی، واؤ وئی۔ اس کے بعد یہ آٹو والے چاروں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد زبان والے حروف قو، قئی، کو، کئی، جو، جئی، شو، شئی، یو، یئی، غو، غئی، لو، لئی، نو، نئی، رو، رئی، تو، تئی، دو، دئی، قو، قئی، ثو، ثئی، ذو، ذئی، غو، غئی۔ آخر کے جو 3 حروف زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے سیٹی والے حروف، اس سے قبل جو گزرے ہیں سا، ذال اور غا، ثو، ثئی، ذو، ذئی، غو، غئی نرمی کے ساتھ، اور یہ تینوں سیٹی کے ساتھ، ذو، ذئی، ثو، ثئی، ثو، ثئی، دونوں میں فرق بھی ہو جائے گا۔ بہرحال جب بچے یہ دوسری ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے، ایک دفعہ مکمل جوڑ کے ساتھ، دوسری دفعہ مکمل تختی رواں سنی جائے، اور یہ 2 طریقے ہو گئے۔ پھر تیسرا طریقہ کہ آخر سے شروع کی طرف، یعنی کہ صئی، صو، صئی، صو، زئی، ذو، غئی، غو، ذئی، ذو، ثئی، ثو، مکمل شروع تک۔ اور جب اس طرح بچے سنا چکے ہوں تو پھر یہ 7 لائنیں ہیں، اور ہر لائن یہ کم از کم 3 لائنیں بچوں سے ضرور سنی جائیں۔ اول تو ہونا چاہیے پوری کی پوری 7 لائنیں اوپر سے نیچے سنی جائیں، نیچے سے اوپر سنی جائیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ بچوں سے 3 لائنیں ہر تختی کی ضرور اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر سنی جائیں۔ ایک لائن ہم اوپر سے نیچے پڑھ دیتے ہیں اور آخری لائن نیچے سے اوپر کی طرف پڑھ دیں گے۔ اس طرح سے بچوں کو یہ تختی جو ہے وہ ضرور سنی جائے ان سے۔ او، ہئی، بو، قئی، یو، نئی، قو، غئی۔ دیکھیں کہ حرف بھی بدل رہا ہے اور حرکت بھی بدل رہی ہے۔ آخری لائن نیچے سے اوپر کی طرف ہم پڑھ دیتے ہیں، صئی، غو، دئی، نو، شئی، قو، فئی، ہو۔ اور حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے حروف لین کی جو تختی ہے، حضرت نے حروف لین حروف مدہ کی تختیاں اکٹھی لائی ہیں، اور جیسے ہی حروف مدہ کی تختی ختم ہوئی ہے تو متصل حروف لین کی تختی لے آئے ہیں۔ وہاں درمیان میں تختی کا عنوان نہیں ہے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ کے کام میں تختی کا عنوان بھی کسی حد تک موجود ہے۔ حضرت نے جو ہے وہ مدہ کی تختی ختم ہونے کے بعد درمیان میں حروف لین لکھا ہے، اور درمیان میں کچھ جو ہے وہ حروف لین کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اور حضرت نے تعریف فرمایا چونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب بھی نرمی ہوتا ہے۔ اور حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کا کام دیکھ رہا تھا تو حضرت نے بھی اسی طرح حروف لین کی تختی 8 تختیوں میں 8 لائنوں میں، اور باقی جو تختیاں ہیں وہ 12 لائنوں میں مکمل فرمائی ہیں۔ اور حضرت کے جو ہے نا وہ اتفاق ہے، اور اس نے اتفاق ہے کہ ہم نے بھی اس سے قبل کی جو تختیاں ہیں جن میں تینوں حرکات ہیں تو ان کو 12 لائنوں میں مکمل کیا ہے، اور حروف لین چونکہ 2 ہیں اس لیے یہ 8 تختیوں میں 8 لائنوں میں مکمل ہو جاتی ہیں، تو یہ 8 لائنوں میں ہم نے مکمل کی ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر لائن میں 7 حروف حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، اور ہم نے بھی 7 حروف ہی لائے ہیں۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ 8 حروف لے کے آئے ہیں۔ 8 حروف سے یہ تختی جو ہے نا وہ آخری جو لائنیں ہیں ان میں یہ جو حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کے کام میں یہ وہاں بھی 7 لائنیں ہی ہیں۔ بعض قاعدوں میں 8 لائنیں بھی ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو قاری صاحب کا طریقہ تعلیم والا ہے اس میں یہ 8 لائنیں ہیں۔ لیکن حضرت نے یہ جو تختی ہے حروف لین کی یہ شمسی اور قمری کے اعتبار سے لکھی ہے۔ پہلے حضرت نے حروف شمسی لکھے ہیں اور پھر حروف قمری لکھے ہیں، تو ہم نے یہ تختی بھی مخارج کے مطابق ہی لائی ہے تاکہ بچوں کو مخارج ازبر یاد ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شوق کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور احساس ذمہ داری جو ہے وہ اپنا یہ اہم جو فرض ہے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری جو ہے نا وہ توجہ کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرمائے، اور ہم سب کو حاملین قرآن میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔